کہ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، یہ سب مصلات کے پابند تھے. یہ جو ہے زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا. ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا. اب میں ان کو جو معروف مشہور واقعات ہیں کہ صحابہ مخالف تھے ابو بکر کی خلافت کی، وہ اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ایک بہت بڑا اپوزیشن گروپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے، مسلمان تھے، اور یہ بہت سارے قبائل تھے جن کو جماعت مخالفین اہل ردہ کہتے ہیں، جن کو یہ مرتد کہتے ہیں، جن پر ابو بکر نے ان پر تلوار ان پہ چڑھائی کی تھی، ان پہ فوج کو بھیج دیا تھا اپنا، اور ان کو قتل کیا تھا، اور ان کے بچوں کو اسیر بنایا تھا. اور یہ لوگ مرتد نہیں تھے، اور یہ لوگ کلمہ گو تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے. یہ 100 صلوات کے پابند تھے، یہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ ابو بکر کون ہے، ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی کوئی قرآن کی آیت ہے کہ زکوٰۃ ابو بکر کو دینا ہم نے؟ کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہم نے زکوٰۃ ابو بکر کو دینا؟ تو تاریخ کا یہ ظلم ہے، اور تاریخ کی یہ خیانت ہے کہ وہ صحابہ اکرام جو مسلمان تھے، جو کلمہ گو تھے، جو مومن تھے، ان پر آج تک مسلمان ان کو مرتد کہتے ہیں، حالانکہ اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے کہ یہ مسلمان تھے. ابو بکر عمر کی خود شہادت ہے کہ یہ مسلمان تھے. یہ ان کا قصور کیا تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیتے. اور بھائی کوئی ہے حدیث تمہارے پاس کہ جو ابو بکر کو زکوٰۃ نہ دے اس پہ چڑھائی کرو، اس کو قتل کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھول گئے؟ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو کے ساتھ جنگ لڑنا کفر ہے، اب اس کو قتل کرنا وہ تو اس سے ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا. جو کسی مسلمان کو مار دیتا ہے، غلطی سے اگر مارتا ہے تو اس کے وہ حکم ہو رہا ہے کہ بھئی میں دیوار کو ٹھیک کر رہا تھا نا، وہ غلطی سے دیوار گر گئی، کوئی مر گیا، میں نے وہ تو قتل نہیں. وہ جو جان کر قتل کر دیتا ہے وہ تو جہنمی ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے کہ عزیزو، میں پہلے ان کے علماء کی شہادات آپ ان کو دکھا دیتا ہوں. یہ مخالفین خلافت ابی بکر، مخالفین خلافت ابی بکر جنہوں نے ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا، یہ مسلمان تھے، یہ مرتد نہیں تھے. ان کو مرتد کا نام دیا گیا. اور دکھاؤں گا آپ کو کہ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر، نہ کہ زکوٰۃ کے منکر تھے، کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو پھر یہ ابو بکر کب وہ یعنی ابو بکر کو خلیفہ شرعی نہیں مانتے تھے، تو ابو بکر کے خلافت اجماعی کیسے بنا؟ اجماعی کیسے؟ اجماع تو ہوتا ہے سب کا اتفاق کہ سب کہتے ہیں کہ یہ مسلمان، یہ خلیفہ ہے. الفاصل فی الملل والاہواء والنحل تألیف ابن حزم الظاہری، الجزء الثانی طبع دار الجیل. اس کتاب میں بھی صفحہ نمبر 214 میں اہل ردہ طائفة بقیت علی الاسلام ایضا، یہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا تھا نقیم الصلاة والشرائع الاسلام، ہم اسلام مانتے ہیں، اس نماز پڑھیں گے، ہم اسلام کی تمام احکام کو مانتے ہیں، تمام شریعت کو مانتے ہیں، الا اننا لا نؤدی الزکاة الى ابی بکر، لیکن ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. ابو بکر کی ہم طاعت نہیں کرتے، کیا زکوٰۃ اس کو دینا؟ اس کو کس نے خلیفہ بنایا؟ ولا نعطی طاعتا لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کسی کی طاعت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو پتہ چلا کہ یہ شیعہ بھی نہیں تھے کہ یہ کہنا کہ یہ مثلا، کیونکہ قبائل جو تھے نا عرب کے قبائل، یہ آخر میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کو. ان میں شیعت تھے بہت کم، مثلا مالک ابن نویرہ شیعہ تھا، مالک ابن نویرہ خود امیر المؤمنین علیہ السلام کا ماننے والا تھا، لیکن ان کے جو قبائل تھے وہ کسی کو نہیں مانتے تھے، بھائی ہم ابو بکر کو نہیں مانتے. وَكَانُوا هَؤُلَاء كَثِيرًا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. اچھا، اب آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں
ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات، یہ مسلمان تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1399، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1399 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابا ہریرہ قال، وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکان ابو بکر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور ابو بکر بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے لوگ جو کافر بننے تھے انہوں وہ کافر بن گئے۔ کافر بننے سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ لوگ کافر کہتے تھے، ابو ہریرہ ان کو کافر کہتا ہے، صحابہ ان کو کافر کہتے ہیں، اب مشہور ہے کہ مرتد مرتد مرتد، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کفر کیا ہے؟ فقال عمر، عمر نے ابو بکر سے کہا، کیف تقاتل الناس، تو کیسے، کس وجہ پر، کس مجوز پر ان کے مقابل لڑے گا؟ تو یہ سوال تو بھیجا تھا کہ تم کس مجوز پہ لڑتے ہو۔ پورا سوال سن لیجئے کہ عمر نے کیا پوچھا، کیف تقاتل الناس، کس مجوز پر تم قتال کرو گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک لڑوں کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ۔ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، اور جس شخص نے شہادتین پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کیا، تو اس نے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ ہے، اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی اس سے جنگ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ کسی کو کیا کرے، کسی کو قتل کرے یا کسی کو چوری کرے، کہ اگر اس پہ حد جاری ہو، زنا محسنہ کرے تو حد جاری ہو، قتل ہو جائے، پھر اس پہ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے، کہ وہ اگر مثلا جھوٹی اس نے شہادتین پڑھی ہے نا، جھوٹی شہادتین پڑھی ہے تو پھر اللہ اسے گرفت کرے گا، لیکن دنیا میں اس سے قتال نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے قبائل نے کہا، تو یہ صحابہ اس کام کی تیاری کر رہے ہیں، تو عمر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مجوز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں، شہادتین پڑھنے کے بعد تو ان سے قتال کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، وہ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہنا اب عمر کا کیا ہے، عمر کا باطل ہے، یہ سوال میں اور اس حالت میں کوئی تناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو بکر نے کیا کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو بھی شخص زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے، تو میں اس سے قتال کروں گا۔ اس زکوٰۃ سے اس کا کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص مجھے زکوٰۃ نہیں دے رہا اس سے میں قتال کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے حق مال ہے، واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها، ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اگر مجھے نہ دے، اگر پیغمبر کو ملتا تھا بکری، اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں اعتراف کس کا؟ اعتراف عمر کا بھی ہے، ابو بکر دونوں کا ہے، کہ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، یہ سب صلاۃ کے پابند تھے، یہ جو ہے زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا۔ تو ابو بکر کی درد یہی ہے کہ تم پیغمبر کو دیتے تھے، مجھے نہیں دیتے، جب تک یہ وہ بکریاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہ بھی مجھے دے دیں، اس وقت تک میں ان سے قتال کروں گا۔ تو عمر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ ابو بکر بڑے عالم ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کتاب الایمان صفحہ نمبر 40 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ابو ہریرہ کہتے ہیں، حدیث نمبر 20 کتاب مسلم، وہی حدیث ہے کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ابو بکر خلیفہ بنے، عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے، کافر ہوئے سے کیا مراد؟ وہ کافر نہیں ہوئے تھے، ابو ہریرہ جن کو کافر کہتا ہے خود وہ مسلمان ہے، اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کلام عمر ہے،
عمر بن الخطاب نے ابی بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے ابو بکر تو کیسے، کس مجوز پر، کس شرعی دلیل پر ان مسلمانوں سے تو لڑے گا؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ قد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ علی اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو قتال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ابو بکر نے وہی جواب دیا کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، مجھے نہیں زکوٰۃ دے رہے، جب تک مجھے بھی زکوٰۃ نہ دیں تو میں سے قتال کروں گا۔ کتاب ہے سنن النسائی، سنن النسائی۔ عبد الرحمن ابن شعیب النسائی، ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی کی کتاب سنن، چھاپ دار احیاء التراث بیروت لبنان میں ایک چھپی ہوئی کتاب۔ اس کتاب میں چلتے ہیں کتاب تحریم الدم، کتاب تحریم الدم، کہ کسی مسلمان کا خون آپ نہیں بہا سکتے۔ اس میں بے شمار احادیث وہ لے کے آئے۔ عن انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مشرکین سے لڑوں اس وقت تک کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں۔ جب انہوں نے شہادتین پڑھی ہے تو وصلوا صلاتنا، انہوں نے نماز ادا کیا ہے، واستقبلوا قبلتنا، اور انہوں نے قبلہ رخ ہوئے ہیں، قبلہ کو بھی مانا ہے، واکلوا ذبائحنا، اور ہمارے ذبیحوں کو کھانا شروع کیا، ٹھیک ہے نا، شریعت میں جب داخل ہو گئے تو پھر کیا ہے، فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها، تو ان لوگوں کی جو ہے اموال اور دماء، ان کا جان و مال محفوظ ہے، مگر یہ کہ کوئی جرم کرے نا، کسی بے گناہ کو قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا، پھر کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا۔ ملاحظہ فرمائیے احادیث اس میں بہت سارے، یہ سب احادیث ہمارے ہی مقصود کے لیے۔ یہ وہی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا تھا، لیکن یہ انس ابن مالک سے روایت ہے۔ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارتدت العرب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عرب لوگ مرتد ہو گئے۔ دیکھیں کہ عمر کیا کہتا ہے، فقال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب، عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تو کیسے لڑتا ہے، عربوں کے ساتھ کیسے لڑے گا ان کے ساتھ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ، پیغمبر نے تو فرمایا کہ جو کلمتین پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس سے قتال نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابو بکر نے جواب دیا، ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزکاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لقاتلتهم علیہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہم کسی سے قتال اس وقت تک کریں گے جب تک وہ شہادتین پڑھیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں، لیکن یہ لوگ مجھے زکوٰۃ نہیں دے رہے جب تک کہ یہ لوگ وہ بکری بھی جو عناق منعونی عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک یہ وہ